عمل کو بنایا رسول نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ احکام القرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جو احکام بیان فرمائے ان کی تفصیل، ان کی توضیح ذکر کی جا رہی ہے، اور جو ہمارے اس پروگرام کو ریگولر دیکھ رہے ہیں، بھائی دیکھ رہے ہیں، بہنیں دیکھ رہے ہیں، پورے ورلڈ میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ بہت زیادہ استفادہ اس اعتبار سے حاصل کر رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکام یقیناً ہمارے لیے بیان فرمائے تاکہ ہم ان پر واقف ہوں، مطلع ہوں، ان کی معرفت حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو آخرت کی گرفت سے بچائیں اور درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ تو اب فی زمانہ اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ ایسے افراد موجود ہیں ہر مقام پر کہ انسان وقت نکال کر ان کے پاس جائے اور باقاعدہ احکام سیکھے، تربیت حاصل کرے، پھر اس کی اونچ نیچ کو سمجھے اور پھر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے بہت سے فائدے حاصل کریں۔ تو یہ پروگرام اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ اس کی برکت سے الحمدللہ گھر بیٹھے ہم احکام خداوندی پر نہ صرف واقف ہو جاتے ہیں بلکہ واقفیت کے ساتھ ساتھ دیگر جو تفصیل بیان کی جاتی ہے اس سے ہمیں اپنی دیگر اغلاط کا، بہت سی اغلاط کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، ان پر توبہ کی توفیق ملتی ہے، کچھ غلط خیالات ہوتے ہیں، غلط نظریات ہوتے ہیں جو اطراف کے ماحول کی بنا پر ہمارے ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کے پھر پروگرام دیکھنے کے بعد اور حقیقی چیز کو، صحیح چیز کو سننے کے بعد الحمدللہ اس قسم کی خرافات سے بھی انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو مختلف ٹاپکس پہ کلام کرتے ہوئے آج جو ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ گواہی ہے، تو عربی میں شہادت کہا جاتا ہے۔ گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک پہلے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل عرض کر دوں اور پھر انشاءاللہ ہم آیات قرآنیہ پر آئیں گے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے گواہی سے متعلق احکام بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو شروع کی تفصیل ہے یہ قرآن و حدیث سے ہی اخذ کردہ تفصیل ہے، اور فقہائے اسلام کے امت پہ بہت بڑے بڑے احسانات ہیں کہ انہوں نے ہم پر قرآن اور حدیث میں غور و تفکر کرنے کے بعد پھر مسائل کو عام فہم ذکر کرنے کے بعد اتنا بڑا احسان کر دیا کہ جس کا ہم یقینی سی بات ہے پوری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں براہ راست مکلف بنا دیا جاتا کہ ہم قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کریں اور ہمارے اکابرین اس پر محنت نہ کرتے تو یقینی سی بات ہے کہ ہر دور میں مصروفیات رہی ہیں، لیکن جو آج کے دور کی مصروفیات اور پھر وقت کی بے برکتی ہمارے سامنے ہے، کس طرح ہم قرآن و حدیث سے اس قلت علم، تنگی فرصت اور دیگر مشاغل کثیرہ کی موجودگی میں کیسے احکام نکالتے، اور یقینی سی بات ہے کہ احکام نہ نکال پاتے تو عمل کہاں کرتے، اور عمل نہ کرتے تو آخرت میں قابل گرفت ٹھہرتے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخت عذاب میں مبتلا فرماتا۔ اس لیے پہلے تھوڑے سے فقہی مسائل اس لیے تاکہ ہم گواہی کا ایک تصور، درست تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیں، اور پھر وہ آیات قرآنیہ کے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے گواہی سے متعلق احکام ذکر فرمائے۔ لہذا گواہی دو طرح کی ہوتی ہے اور دونوں کے اعتبار سے پھر تعریف جداگانہ ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے گواہی کو عربی میں شہادت کہتے ہیں، تو ایک تو ہوتا ہے تحمل شہادت، یعنی گواہی اٹھانا۔ گواہی اٹھانے کا مطلب گواہ بننا، جیسے نکاح میں آپ نے دیکھا ہے کہ گواہ بنتے ہیں، تو یہ گواہ بننا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ادائے شہادت، یعنی گواہی کو ادا کرنا۔ یہ جو شرعی لحاظ سے جو گواہی ادا کی جاتی ہے، جس کو ہم شرعی گواہی کہتے ہیں، کہ قاضی کی عدالت میں انسان جا کر اور قسم کے ساتھ یا لفظ اشہدو کے ساتھ جو کچھ بیان کرتا ہے اسے شرعی لحاظ سے ادائے شہادت کہا جاتا ہے کہ انسان نے گواہی کو ادا کیا۔ تو تحمل شہادت ہو یا ادائے شہادت، اس کے لیے شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلے تحمل کی شرائط دیکھ لیں کہ مثلا جیسے ہم نکاح میں گواہ بنا لیتے ہیں تو ان کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں
ایک تو یہ کہ جس وقت وہ گواہ بن رہا ہے اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، عقل والا ہونا۔ چنانچہ نکاح کے گواہوں میں اگر کوئی پاگل و مجنون شامل ہو جائے، مثلا ایک پاگل مجنون لے لیا، ایک صحیح شخص لے لیا، تو وہ گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ دوسرا آنکھ والا ہونا، بینا ہونا، کیونکہ جب انسان گواہ بنتا ہے تو لازم بات ہے کہ اس معاملے کو دیکھے گا تو بعد میں گواہی دے گا، اور نابینا دیکھنے پہ قدرت نہیں رکھتا تو یہ تحمل شہادت کا اہل نہیں ہے۔ تیسرا، جس چیز کا گواہ بنے اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہو، یعنی وہ سامنے واقع ہو رہا ہو۔ اب ایسا نہیں کہ وہ کمرے کے اندر واقع ہو رہا ہے اور یہ باہر گواہ بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں یہاں گواہ ہوں، بعد میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اندر ہوا ہے، تو یہ حقیقتاً گواہی نہیں دے سکتا۔ تو یہ بس چند شرائط ہیں۔ اس میں عاقل جب کہا تو اس میں سمجھدار شخص شامل ہے، پاگل و مجنون کا بھی رد ہو گیا اور بچے کا بھی رد ہو گیا۔ سمجھدار شخص جو اس معاملے کو سمجھ سکتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالغ ہی ہو، قریب البلوغ بھی ہو، تو وہ گواہ بننے کی یعنی تحمل شہادت کی وہ اہلیت رکھتا ہے، تو لہذا بالغ ہونا شرط نہیں لیکن سمجھدار ہونا شرط ہے، جس کو عاقل سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ چند شرطیں اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے عدالت شرط نہیں ہے، یعنی اس شخص کا نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، متقی ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تحمل شہادت میں کہ جب انسان گواہ بن رہا ہو تو فاسق و فاجر بھی گواہ بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں نکاح وغیرہ کے معاملے میں رشتہ دار زیادہ تر قریب آ جاتے ہیں اور اس میں کوئی بھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھتا کہ یہ گواہ جو بن رہا ہے یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے یا نہیں ہے، یا اس کا ظاہر شرع کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ادائے شہادت۔ ادائے شہادت کے لیے کچھ زیادہ شرائط ہوتی ہیں جو تقریباً 13 کے قریب ہیں، اور یہ میں اس لیے تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم میں یقیناً یہ پوری تفصیل ذکر نہیں کی گئی، صرف گواہ بنانے کے بارے میں تو ارشاد فرمایا گیا یا گواہی کا نصاب مختلف امور کے لیے ذکر کر دیا گیا، لیکن باقی تفصیل نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف اس پر اکتفا کریں تو بہت ہی نامکمل سی بات ہوگی، اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر ہم آیات کی طرف آئیں گے۔ ادائے شہادت کے لیے یعنی جب گواہی ادا کرنے کا موقع آئے، زبان سے کورٹ میں جا کے جیسے بھی میں گواہ ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ انسان یا تو قرآن پہ ہاتھ رکھوایا جاتے ہیں آج کل کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، تو پھر وہ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ حقیقتاً جو میں نے آپ کو عرض کیا ادائے شہادت ہے وہ یہی ہے کہ انسان قسم کے ساتھ یا لفظ اشہدو کے ساتھ گواہی دے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں، یہ بھی شرعاً گواہی نہیں ہے۔ اسی طرح فقط قرآن پر ہاتھ رکھ دیا کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ ایسا ایسا ہوا، یہ بھی شرعاً گواہی نہیں ہے، کیونکہ الفاظ گواہی کے لیے الفاظ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ قسم کے الفاظ ہوں اور یا لفظ اشہدو کے ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو لفظ اشہدو سے بھی قسم بنتی ہے، تو یعنی ان الفاظ کا ذکر کرنے سے شرعی گواہی متحقق ہوگی۔ صرف قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی کہے کہ جی میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا، پھر وہ بیان کر دے، تو یہ حقیقتاً گواہی نہیں ہے۔ تو یہ ادا کے لیے جو پہلی شرط ہے گواہ کا عاقل ہونا، چنانچہ پاگل اور مجنون نہیں گواہ بن سکتا۔ دوسرا بالغ ہونا، اس میں بلوغت شرط ہے، نابالغ ادائے شہادت کا اہل نہیں ہوتا۔ تیسرا آزاد ہونا، غلام گواہی کا اہل نہیں ہے، اب تو خیر دور ختم ہو گیا۔ چوتھا ہے آنکھ والا ہونا، کہ وہ باقاعدہ دیکھ سکتا ہو، نابینا شخص گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ پانچواں ناطق ہونا، ناطق مانے کلام پر قدرت رکھنے والا ہونا، گونگا نہ ہو۔ اگر وہ گونگا شخص ہے تو لازم سی بات ہے کہ اشاروں سے گواہی دے گا، اور اشارے کے اندر اشتباہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شکوک و شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی گواہی کو معتبر نہیں مانا جائے گا، زبان سے وہ گواہی دے تو ہو سکتا ہے۔ چھٹا یہ کہ وہ محدود فی القذف نہ ہو۔ محدود فی القذف اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی اور پھر اس کو ثابت نہ کر سکا، تو گویا کہ اس تہمت لگانے کے سلسلے میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، تو پھر اس پر 80 کوڑے سزا ہوتی ہے، حد لگائی جاتی ہے۔ ایسے شخص کو محدود فی القذف کہا جاتا ہے۔ تو محدود فی القذف کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، گویا کہ ادائے شہادت کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص محدود فی القذف نہ ہو۔
ساتویں بات یہ کہ گواہی دینے میں گواہ کا کوئی نفع یا ضرر کو دور کرنا، کوئی نفع حاصل کرنا، یہ مقصود نہ ہو، ورنہ اس شخص کی گواہی معتبر نہیں مانی جائے گی کہ جس کا خود اس میں کوئی ذاتی فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ کسی کے خلاف اس طرح گواہی دینا کہ اس میں اپنا ہی کوئی ذاتی فائدہ نکل رہا ہو تو قاضی اس شخص کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا بلکہ کسی اور کو گواہ بلائے گا۔ اسی وجہ سے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، معتبر نہیں مانی جاتی ہے۔ مثلا بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں یہ نہیں مانی جائے گی کیونکہ اس میں خود بیٹوں کو بھی ایک بینیفٹ، ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شخص گواہی دے سکتا ہے کہ جس کا اس گواہی دینے کے سلسلے میں کوئی نفع یا دفع ضرر، کسی نقصان سے بچنے کا پہلو نہ نکلتا ہو۔ آٹھویں بات یہ کہ جس چیز کی گواہی دیتا ہے اس کو جانتا ہو کہ میں کس چیز کی گواہی دے رہا ہوں، اور یہ گواہی دیتے وقت اس کو یاد بھی ہو کہ میں کس چیز کی گواہی دے رہا ہوں۔ یعنی بعض غائب الدماغ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اب گواہی دے دی، میں کس چیز کی گواہی دی، پتہ نہیں میں نے کیا بولا، بھول گیا۔ تو اتنی کمزور یادداشت والا جو شخص ہوگا وہ گواہی دینے کا اہل نہیں ہے۔ نواں یہ کہ گواہ کا فریق مقدمہ نہ ہونا، یعنی یہ خود ایک سامنے والے کے مقابلے میں فریق نہ ہو۔ مثلا دو شخصوں میں جھگڑا ہو گیا، اب ان دونوں کا کیس کورٹ میں پہنچا، اب گواہ کی ضرورت ہے، کہتے ہیں میں دیتا ہوں اس کے خلاف گواہی یا میں اس کے حق میں، تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ تو مد مقابل ہے، اور مد مقابل یقینی سی بات ہے موافق تو کیا گواہی دے گا، خلافی گواہی دے گا، اور جو مخالف ہوتا ہے وہ لازم سی بات ہے کہ اپنے دل میں بغض و کینہ رکھ کر ہو سکتا ہے غلط گواہی دے دے، تو ایسی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ جس کے خلاف گواہی دیتا ہو وہ مسلمان ہو، یعنی گواہ کا مسلمان ہونا، یہ سمجھ لیں کہ مسلمان کے خلاف اگر گواہی دے رہا ہے تو مسلمان ہونا۔ کافر جو ہے وہ مسلمان کے خلاف گواہی دینے کا اہل نہیں ہے، تو مسلمان کا کیس ہے تو مسلمان گواہی دے، یہ ضروری ہے۔ 11واں یہ کہ حدود و قصاص میں گواہ کا مرد ہونا۔ اگر حدود و قصاص کے معاملے میں کسی کو گواہ بنا رہے ہیں تو ابھی آگے میں انشاءاللہ عرض بھی کروں گا کہ اس میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہوتی، اس میں صرف مردوں کی گواہی کا اعتبار کیا گیا۔ 12واں کہ حقوق العباد میں جس چیز کی گواہی دیتا ہے اس کا پہلے سے دعویٰ ہونا، یعنی مالی جیسے معاملے حقوق العباد، ایک شخص کہتا ہے کہ جی اس نے میرا قرضہ نہیں دیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ دعویٰ کر نہیں رہا، اس کو بلایا نہیں کہ بھئی آ کے آپ میری گواہی دیں اور یہ خود جا کر گواہی دینا شروع کر دے، یہ نہیں۔ پہلے حقوق العباد کے سلسلے میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، دعوے کے بعد پھر گواہ کی طلبی ہوتی ہے، پھر وہ گواہی دیتا ہے تو یہ معتبر مانی جاتی ہے۔ طلب سے پہلے، دعوے سے پہلے اگر یہ گواہی دے گا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور 13واں ہے کہ شہادت کا دعوے کے موافق ہونا، جیسا دعویٰ کیا گیا اگر اس کی گواہی دیتا ہے تو اس کے موافقت بھی تو ہو۔ اب وہ بولیں کہ جی مثال کے طور پر قرضے کے معاملے میں آپ گواہ بن جا، اور وہ بولے میں امانت کے اوپر گواہ بنتا ہوں، جی میں گواہی بن دیتا ہوں کہ اس نے اس کے بعد امانت رکھوائی تھی، تو اب یہ گواہی تو معتبر نہیں ہوگی نا، یہ تو قرضے کے اوپر گواہی طلب کر رہے ہیں اور وہ امانت کے سلسلے میں گواہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ادائے شہادت کے لیے، یعنی گواہی جب ادا کرنی ہو تو یہ شرائط ہوتی ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں واللہ عالم بالصواب کے اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کورٹ میں تو خیر بہت کچھ معاملات ہوتے ہیں الٹے سیدھے، لیکن اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر مطلب یہ کہ بہت سے لوگ پیشہ بنا لیا انہوں نے گواہی کو، وہ ہر ایک کے لیے وہی آ کے گواہی دے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور گواہ بن جاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ تو ان مسائل سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے لوگوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، نہ انہوں نے واقعہ دیکھا، نہ وہ مطلب اس مقام پر موجود تھے، نہ ان کو پورا معاملہ پتہ ہے، بس اتنا کہ آپ نے گواہی دینی اور پیسے لو، تو یہ جھوٹی گواہی دینے والے کہلائیں گے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مستحب ہوتا ہے کہ بغیر طلب کیے گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2220 ہے، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ گواہوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی گواہی
کسی کے مطالبے سے پہلے ادا کر دے. مطالبے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلب کیا جائے کہ آ کے تم گواہی دے دو، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب کسی نے دعویٰ کر دیا اور اس کو گواہ کی ضرورت ہے تو خود پیشکش کرے کہ میں اس وقت تھا، میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. یہ سب سے بہتر گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ مستحب ہے یہ گواہی کے سلسلے میں کہ خود پہلے اپنی پیشکش کر دے تو یہ بہت اچھا ہے. اور بعض اوقات ادائے شہادت واجب ہو جاتی ہے. اس وجوب کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ شرطیں ذرا دیکھ لیں. پہلی شرط یہ ہے کہ حقوق العباد کا اگر معاملہ ہے تو مدعی کا طلب کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر مدعی مثال کے طور پہ انہوں نے ان پہ دعویٰ کیا جی میرا قرضہ نہیں دیتا ہے، قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا تو قاضی کہے گا ٹھیک ہے آپ گواہ لائیں. اب انہوں نے طلب کیا، مثلا مجھ سے طلب کیا بھئی آپ اس وقت گواہ تھے، آپ آ کے گواہی دیں، تو اب مجھ پر واجب ہے کہ ان کے طلب کرنے کے جواب میں گواہی دوں گا. لیکن کچھ اور بھی شرائط ہیں ان کو ملانے کے بعد. اور جیسے کہ ابھی اوپر گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستحب قرار دیا کہ مطالبے سے پہلے جا کر انسان گواہی دے تو بہت ہی اچھا ہے. اب دو صورتیں ہیں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے کیس کیا ہے مالی مطالبے کا اور ان کو پتا ہے کہ میں گواہ تھا، تو پھر تو انہوں نے مجھے بولا ان کا طلب کرنا ہوگا، پھر میں جواب میں کہوں گا ٹھیک ہے مجھ پہ واجب ہے کہ جا کے گواہی دوں. اور ایک صورت یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اس پر گواہ ہوں لیکن مجھے پتا ہے، تو ایسی صورت میں اب ان کا طلب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ واجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جا کر وہ اپنی پیشکش کرے. کیونکہ اب اگر یہ اس بیچارے کا ساتھ نہیں دے گا تو اس کو مالی لحاظ سے نقصان ہوگا یا اور دیگر لحاظ سے نقصان ہو جائے گا. تو حقوق العباد کے معاملے میں پہلی بات تو یہ ہے ضرور ہے کہ مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ گواہ کو طلب کرے تو اس پہ گواہی دینا واجب ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ یہ گواہ ہے. اور اگر اس بیچارے کو نہیں پتا لیکن گواہ کو معلوم ہے کہ میں گواہی کی صلاحیت رکھتا ہوں اور میں گواہ تھا، تو پھر اس پہ واجب ہے کہ خود اپنے آپ کو پیش کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو حقوق العباد کا معاملہ، اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو اس میں بغیر طلب کے بھی گواہی دینا واجب ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کے سامنے کسی شخص نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی اور اب وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے، اور یہ صرف واحد یہ گواہ ہے یا ایک آدمی اور مثال کے طور پہ گواہ ہے اس بات پر، تو اب اس کو چھپانا یہ گناہ ہے. اب کوئی دعویٰ کرے نہ کرے، کوئی اس کی گواہی کو طلب کرے نہ کرے، اس کو فوراً سے پیشتر جا کر گواہی دینا لازم ہوگا، اور چھپائے گا تو گناہ گار ہوگا. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب مصطفیٰ کو لکھایا رسول نے. تیسری بات یہ ہے کہ 2 عادل شخصوں کی زبانی اس معاملے کا ختم ہونا ثابت نہ ہوا ہو تو اسے گواہی دینا واجب ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے ان کو قرضہ دیا تھا، اب اس شخص کے یہ گواہ بن گیا، یہ چلا گیا، بعد میں اس کو 2 عادل شخصوں نے آ کر، عادل سے مراد جن کا ظاہر بادشاہ ہو، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، وہ عادل لوگ ہوتے ہیں. ان 2 آدمیوں نے آ کر بتایا کہ بھئی آپ کے سامنے تو قرضہ دیا گیا تھا لیکن بعد میں قرضہ ادا کر دیا گیا ہمارے سامنے. ایسے کہا ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے جھوٹا گویا کہ دعویٰ کر دیا. اب یہ اس کو بولا کہ بھئی آپ آ کے گواہی دیں، تو کیا اس پہ واجب ہے کہ گواہی دیں؟ نہیں، اس لیے کہ 2 عادل اشخاص کے ذریعے اس کو پہلے پتہ چل چکا ہے کہ وہ یہ معاملہ جو جس پر میں گواہ بنا تھا وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا اب اس پر کوئی گواہی دینا واجب نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جس قاضی کے پاس اس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ عادل ہو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ جا کر پھر یہ گواہی دے. لہٰذا اگر بالفرض اس کو پتا ہے کہ میں جا کے گواہی دوں گا بھی، تب بھی وہ سامنے کوئی ایسی الٹا سیدھا آدمی بیٹھا ہوا رشوت لے کے غلط فیصلے کر دیتا ہے، تو اب شرعاً اس پر واجب نہیں ہے کہ جا کر گواہی دے. چاہے تو منع کر دے، انکار کر دے، کیونکہ اب انصاف یقینی طور پہ ملے گا. یہ بعید ہے کہ سامنے عادل شخص نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، رشوت لے کے فیصلے کر دیتا ہے، تو اب اس کے اوپر واجب نہیں رہا. تو دیکھیں اس میں سے ہمیں اپنے بارے میں بھی غور کرنا ہے. بالفرض اگر ہمیں گواہی کے لیے بلایا جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ گواہی کے لیے بلایا گیا وہاں جو شخص منصف کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، کرپٹ قسم کا آدمی ہے، معروف ہے کہ کرپشن کرتا ہے رشوت لے کر، اور وہ مطلب لوگوں کے حق میں فیصلے کر دیتا ہے،
تو اب آپ کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں مجھ پر گواہی دینا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے. تو اگر یہ مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ کہیں گے مجھ پہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تو پہلے ہی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، میں جا کے گواہی بھی دوں گا تو کیا فائدہ. اس لیے ہر مسئلے کو اپنے تناظر میں ضرور دیکھیں کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کیسا ہوگا، تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. پانچویں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ گواہی دینا واجب ہے جب خود گواہی دینے والا کسی قسم کی مصیبت، پریشانی یا حرج میں مبتلا نہ ہو تو اس پہ واجب ہے. جس کی فقہا نے ایک مثال یہ لکھی ہے کہ اگر کچہری یا کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں قریب ہے کہ آرام سے جا کر واپس آ سکتا ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے یہ جا کے گواہی دے لے. لیکن اگر اتنی دور ہے کہ جہاں اس کو کئی میل کا سفر طے کرنا پڑے گا اور اس کو اپنا بہت کام کا حرج کرنا پڑے گا اور بہت اس کو سفر کی مشقتیں اٹھانی پڑے گی، تو اس پر واجب نہیں ہے کہ اتنی دور کا سفر طے کر کے جائے، منع کر سکتا ہے. اسی پر قیاس کر کے آج کے دور کے اعتبار سے کہ فتن بہت زیادہ ہیں، بسا اوقات انسان کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے اور جھگڑے کا مسئلہ ہے تو دوسری پارٹی اس کی دشمن بن جاتی ہے اور پھر خاندانی دشمنیاں چل پڑتی ہیں، یا اس کی ہلاکت کا سامان یا اس کے خاندان والوں کی ہلاکت کا سامان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں بالکل منع کر سکتے ہیں کہ میں گواہی نہیں دے سکتا ہوں، اور اب یہ گناہ گار نہیں ہوگا. بالفرض میں اس خوف کی وجہ سے کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ خطرناک ہے، اگر میں ان کے حق میں گواہی دیتا ہوں تو میرے دشمن بن جائیں گے، اور میں نے گواہی نہیں دی اور فیصلہ یہ مظلوم تھے ان کے خلاف ہی ہو گیا، تو اب یہ مظلوم مجھے میدان محشر میں نہیں پکڑ سکتا کہ جی کیوں آپ نے گواہی نہیں دی تھی، اگر آپ دیتے تو میں بچ جاتا. آپ تو بچ جاتے لیکن میں پھنس جاتا، یہ بھی تو مصیبت ہے. تو آپ کو بچانا ہی ہے نا، ایک شخص کو ظلم سے بچانا ہے، تو اپنی جان زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے، اسے آفت سے مصیبت سے بچایا جائے، پھر دوسرے مسلمان کا حق آئے گا، پہلے اپنے جان کا حق. اس لیے شریعت نے انسان کو حرج سے بچایا، مصیبت سے، مشکل سے، پریشانی سے، فتنے سے بچانے کی اجازت دی کہ ایسی صورت میں وہ اگر گواہی نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ قاضی اس کی گواہی قبول کر لے گا. اگر اس کو یقین ہو کہ قاضی میری گواہی قبول نہیں کرے گا تو پھر واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ قاضی صاحب ہیں، ان سے پہلے میرا کسی بات پہ جھگڑا چل رہا تھا، اب مجھے ایک کیس میں بلایا گیا کہ آپ گواہی دیں اور میں گواہ بھی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پرانے جھگڑے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ میری گواہی قبول نہ کرے، تو اب واجب نہیں ہے کہ انسان گواہی دے، اب منع کر سکتا. ساتویں بات یہ ہے کہ جیسے یہ رمضان کا چاند ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان کے چاند کی گواہی دینا واجب ہے. یعنی اس کو چھپانا گناہ ہے، اگر چھپائے گا تو گناہ گار ہوگا. کسی نے چاند دیکھ لیا تو فوراً گواہی دے. اسی طرح وقف کی گواہی بھی فقہا نے فرمایا واجب ہے کہ اگر کسی نے کوئی پلاٹ وغیرہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملک سے مال نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملک میں داخل کرنا. حالانکہ وہ مالک حقیقی ہے، لیکن اس کی ملک میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مجازی طور پر ہماری طرف نسبت تو ہو رہی تھی، اس مکان کا مالک کون ہے؟ میں ہوں، لیکن جب ہم وقف کر دیں گے تو یہ مجازی نسبت کرنا بھی اب روا نہیں رہے گا، اب صرف اللہ کی طرف نسبت کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے. تو اب وقف کے اندر چونکہ خود ہم تصرف نہیں کر سکتے، اگر شرائط کا لحاظ تو ہوگا، لیکن قطع نظر ان تمام شرائط سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم نے وقف کر دیا، اب کوئی شخص دوسرے نے قبضہ کر لیا، مثال کے طور پہ واجب ہے کہ جا کر بتایا جائے کہ یہ وقف کی زمین ہے، اس کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکتا، یعنی گواہی اس کے لیے دینا ضروری ہے. حدود اور قصاص وغیرہ کی گواہی کے اندر جو ہے حدود کی، جیسے انہوں نے بیان کیا گواہی، جیسے ہاتھ کاٹنے، یہ چوری کر لی کسی نے، معاذ اللہ زنا کر لیا، اور جیسے قذف ہے، کسی پہ زنا کی جھوٹی تہمت ہمارے سامنے لگائی تھی، اب گواہوں کی ضرورت پڑ گئی، بھی واقعی لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی. اس میں فقہاء اسلام نے فرمایا کہ دو پہلو ہیں. ایک تو ہے برائی کو دور کرنا کہ بھئی اس نے غلط کام کیا، چوری کی ہے، اور چوری اگر ہم گواہی دیں گے تو ہاتھ کٹے گا تو برائی دور ہوگی. تو ایک تو یہ ازالہ فساد ہے، برائی کو دور کرنے کا پہلو ہے، اور دوسرا اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی والا پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا دنیا میں عیب چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا. اب دونوں پہلو جب سامنے آ گئے تو فقہا نے فرمایا کہ اس میں انسان کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو گواہی دے دے، چاہے تو گواہی نہ دے.
لیکن یہ ضرور فقہا نے فرمایا کہ یہ وہ غور و تفکر کر لے کہ اگر بالفرض میں اس کی پردہ پوشی کروں تو کیا یہ اصلاح کی طرف آ جائے گا؟ جیسے شریف آدمی سے بعض اوقات کوئی خطا ہو جاتی ہے اور بڑا شرمندہ ہے، نادم ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر میں اس کے خلاف گواہی نہیں دیتا ہوں اور پردہ رکھ لیتا ہوں تو آئندہ کبھی یہ برا فعل نہیں کرے گا، تو افضل اور اولا ہے کہ پردہ رکھا جائے۔ لیکن اگر ایک پیشہ ور شخص ہے اور اس کا کام ہی یہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں اس کی پردہ پوشی کروں گا یہ اور گناہ میں دلیر ہوگا، مزید کرے گا، تو اب نہ چھپانا ضروری ہے، کیونکہ اب اگر ہم چھپائیں گے تو وہ گناہوں پہ دلیر ہوگا اور یہ گناہوں میں تعاون کہلائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب اس کے خلاف گواہی دی جائے۔ صفا کو لکھایا رسول نے۔ ایک یہ خازن کے حوالے سے تھوڑی سی بات اور دیکھ لیں اور پھر انشاءاللہ ہم آیت کے اوپر آتے ہیں۔ صاحب خازن یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات میں تو فقہا کا اجماع ہے کہ مالی معاملات میں مرد اور عورت دونوں گواہ بنیں گے، جس کا نصاب ابھی آگے آ جائے گا قرآن کے حساب سے بھی، کہ ایک مرد دو عورتیں، یا دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تو عورتیں مالی معاملات میں گواہ بننے کے سلسلے میں بالکل حقدار ہیں کہ وہ گواہ بن سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مالی معاملات کے علاوہ کے اندر فقہا میں کافی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں دوسرے معاملات میں بھی بن سکتی ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں بن سکتی۔ ہاں، حدود اور قصاص میں اتفاق ہے کہ کوئی عورت گواہ نہیں بن سکتی، تو گویا کہ دو صورتیں تو متفقون علیہ ہیں کہ مالی معاملات میں عورت گواہ بن سکتی ہے، صرف عورت، مطلب یہ عورت مرد کے ساتھ، اور جو حدود والے معاملات ہیں اس میں کوئی عورت گواہ نہیں بن سکتی ہے، صرف مرد گواہ ہوں گے۔ اب بیچ کے جتنے معاملات ہیں ان میں اختلاف ہے کہ کیا عورت بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی، تو بعض کہتے ہیں بن سکتی ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں بن سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر رداعت کا مسئلہ ہے، یہ دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق صرف عورت بھی اس کی گواہ بن سکتی ہے، اور وہ گواہی دے گی تو گواہ ماننی پڑے گی اس کی بات۔ لیکن احناف یہاں پر بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں تو پھر رداعت ثابت ہوگی، ورنہ رداعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو وہ جو پھر اختلافات کوئی کسی سلسلے میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آیات کے زیر تحت عرض کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھوڑے سے مسائل ہیں ذہن میں اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ گواہی کے مسئلے سمجھنے میں بہت ہی آسانی رہے گی، دقت کم سے کم ہوگی۔ اب آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں جو عمومی طور پر ایک زکوٰۃ کا یہ گواہی کا نصاب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرد دو عورتیں، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، یہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت تک کسی مال و اسباب کے لینے دینے کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو۔ اب یہ فاکتبو امر کا صیغہ ہے نا، اور یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ جب کوئی حکمیہ صیغہ آئے گا، حکم آئے گا، تو اکثر واجب ثابت کرتا ہے، وجوب ثابت ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس پر اب انشاءاللہ بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی مالی معاملہ کرو آپس میں تو اس کو لکھو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ اسے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور جب بلایا جائے تو کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے۔ کما علمہ اللہ فلیکتب، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھایا تھا تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ اب یہاں پر بھی حکم چاہیے کہ لکھ دے، تو اس پر بھی کلام کرتے ہیں کہ کیا یہ بھی فرض اور واجب ہے یا نہیں۔ تو پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں اور جو اللہ نے بیان فرمائے احکام وہ دیکھ لیجئے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ وہ شخص لکھوائے کہ جس پر مال کی ادائیگی لازم ہے۔ جیسے قرضہ لیا ہے تو قرضہ لینے والا لکھوائے، دینے والا نہیں، جس پر ادائیگی لازم ہے وہ لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ عز و جل سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں کوئی کمی نہ کرے، مکمل طور پہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ،
پھر جس پر ادائیگی لازم ہے اگر وہ بے وقوف ہے، کمزور ہے یا لکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف سے لکھوائے، یعنی جو قریب رشتہ دار ہے وہ پھر انصاف سے لکھوائے، یہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اب گواہوں کا مسئلہ اللہ نے ذکر فرمایا، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تم اپنے مردوں میں سے جنہیں تم پسند کرو 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ اگر ان میں سے ایک بھولے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ تو یہ گواہی کا نصاب اللہ نے بیان فرمایا کہ 1 مرد 2 مرد پہلے اپنے جن کو تم پسند کرتے ہو وہ لو، یا پھر 2 مرد 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک اس کے لکھنے میں سستی مت کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ، یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف سے زیادہ قریب، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت کو خوب قائم رکھنے والا ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسی نقد تجارت جو تمہارے درمیان قائم ہو، تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر نہ لکھنے میں اس کے سلسلے میں نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور مذکورہ سلسلے میں نہ لکھنے والے کو ضرر دیا جائے اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا فعل گناہ میں شمار ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے معاملات کی بہترین صورت سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو دیکھیے اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان فرمائے، اور امر کے ساتھ ہیں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب اگر ہم صرف ایک سطحی نظر سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز ہم پر لازم ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ تو اسی لیے فقہائے اسلام پر، علماء اسلام پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، کہ وہ اس قسم کی آیات کو لینے کے بعد صرف ایک آیت سے 2 آیتوں سے حکم ثابت نہیں کرتے، بلکہ اس سے متعلق جتنی دیگر آیات، جتنی احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، آثار، ان سب کو جمع کرنے کے بعد پھر ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور اس نتیجے کو عوام کے سامنے عام فہم اور آسان الفاظ میں ذکر کر دیا جاتا ہے، تو عوام کو صاف ستھرا نکھرا ہوا بالکل واضح مسئلہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ اصحاب برصفا کو لکھایا رسول نے۔ اب جو ہم نے جتنے میں نے شروع میں آپ کو احکام بتائے جو فقہاء اسلام نے کتب میں لکھے ہیں، فتح عالمگیری میں سے میں نے لیے تھے، در مختار میں ہیں، رد المختار میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، اب وہ ہمیں بہت آسان سے اور سیدھے سیدھے محسوس ہوتے ہیں، لیکن نکالے کہاں کیسے گئے؟ اس قسم کی آیات سے۔ اور اب ان آیات میں جو احکام بیان ہوئے ہر حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، ہر حکم واجب ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو اس حکم کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ دیکھنی ہوتی ہے۔ کیا وہ کام ہم پر فرض قرار دیا جا رہا ہے، واجب ہے، صرف سنت ہے، یا مستحب ہے، کیا حکم ہے، یا مباح ہے، بعض اوقات نہ گناہ نہ ثواب۔ تو یہ پھر فقہا کا کام ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات پر غور و تفکر کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بظاہر جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کام کے کرنے کی تلقین فرما رہا ہے وہ ہم پر فرض کے درجے میں ہے، واجب ہے، صرف مستحب ہے، یا مباح ہے۔
اور آپ کو تعریفات تو ذہن میں ہوں گی کہ اگر فرض کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی چیز واجب ہو جاتی ہے تو اس کا کرنا لازم ہے، افضل ہے کہ لکھ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ مالی معاملات ہم کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے درمیان مالی معاملات ہوئے لیکن اس کی کوئی لکھت پڑھت نہیں کی گئی، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے کئی مرتبہ قرضے لیے ہیں اور قرض کو ادا بھی فرمایا ہے، لیکن آپ سے تحریر کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک میں فَاكْتُبُوهُ کے الفاظ تو ہیں جس سے بظاہر لگتا ہے کہ جب مالی معاملہ کسی مقررہ مدت تک کے لیے کیا جائے تو اس کو لکھنا ہم پر واجب ہونا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے درست مقصود کو ہم سے زیادہ درست انداز سے سمجھنے پہ قدرت رکھتے ہیں، لہذا آپ کے عمل مبارکہ نے بھی یہ ثابت کیا اور پھر صحابہ کرام کے اعمال نے ثابت کر دیا کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فَاكْتُبُوهُ فرمانے سے لکھنے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ لکھنے کا استحباب، مستحب ہونا، افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم مالی معاملہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یا مروت کے تقاضے سے مغلوب ہوتے ہوئے پسند نہیں کرتے کہ ہم لکھیں تو کوئی بات نہیں، نہ لکھیں، لیکن اگر لکھ لیں تو یہ ثواب کا کام ہے، اس پر انسان کو ثواب ملے گا۔ اور حکمت بہت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں دیکھ لیں بہت سی حکمتیں ہیں۔ بعض اوقات ہم مروت میں جب مال لے دے رہے ہوتے ہیں، پیسہ لے دے رہے ہوتے ہیں تو ہم لکھتے نہیں ہیں، یا اچھا مطالبہ کرنے کو دل بھی چاہتا ہے لیکن سوچتے ہیں اگر کہیں گے کہ لکھ کر دے دیں جی آپ نے مجھ سے لیا ہے تو یہ برا مان جائے گا، اور دوسرا بھی مطلب شرم محسوس کرتا ہے بسا اوقات کسی بھی وجہ سے کہ یار میں لکھواؤں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب ہوتا ہے کیا ہے، بعد میں جب جھگڑا پڑتا ہے کبھی کسی وجہ سے تو بولتے ہیں لاؤ پروف لاؤ، کہاں لکھا ہوا، ہم نے کہاں دیا بتاؤ۔ اس وقت پھر آدمی سوچتا ہے کاش میں اس وقت ڈھیڑ بن کر لکھوا ہی لیتا تو بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے بھی اور جتنے ہمارے دیکھنے والے بھائی بہن ہیں ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ ایک لمحے کے لیے دیکھیں، یہ قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے، کوئی بری بات تو ہے نہیں، قرآن کے حکم کو چھوڑنا شاید بری بات ہو جاتا بعض صورتوں میں، لیکن عمل کرنا تو کسی صورت میں برا نہیں ہو سکتا، عمل کرنا۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ مالی معاملہ کرتے ہیں اور سامنے والے سے یہ کہیں کہ بھئی میں قرآن کے ایک حکم پر عمل پیرا ہو کر آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں اور اپنے لیے بھی، آپ برا نہیں مانیے گا، تو یہ لکھ لیتے ہیں، تو اس کو ماننا بھی چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے کہ یہ کیا بات، تمہیں ہم پر اعتماد نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، رکھ لو اپنی چیز، ہمیں نہیں چاہیے، غلط ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کہے جی میں لکھوانا چاہتا ہوں، آپ کے بالکل موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن کے حکم پر عمل ہوگا، میں تو پہلے اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ کسی سے کہتے ہیں تو اس شخص کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل بیجا ہے، چاہے وہ سگا بھائی، سگی بہن، قریبی دوستی کیوں نہ ہو۔ بعد کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے، بعد کے اختلافات سے بچنے کے لیے اور دلوں کی دوری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں ہی عافیت ہے، ورنہ ہم نے بھائیوں کے اندر جھگڑے ہوتے دیکھے ہیں، باپ بیٹوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے آپس میں مزاج بگڑ جاتے ہیں صرف ان لکھت پڑھت نہ ہونے کی بنا پر۔ تو یہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ لکھوایا جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی کاتب عدل کے ساتھ، یہ کاتب پر واجب ہے، یہاں حکم ہے، اللہ نے فرمایا کاتب عدل کے ساتھ لکھے، یہ کاتب پر واجب ہے، کیونکہ عدل کا ترک ظلم، عدل کا ترک ظلم، کوئی خیانت، کوئی فساد، تو کاتب پر واجب ہے کہ جب اس سے لکھوایا جائے، کاتب نے لکھنے والا چاہے وہ کمپوز کر رہا ہو کمپیوٹر پر یا ہاتھ سے لکھ رہا ہے تو بالکل دیانتداری کے ساتھ لکھے، کسی کی فیور کرتے ہوئے وہ غلط نہ لکھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص پڑھا لکھا ہے، میرا دوست ہے، اور یہ بیچارے بغیر پڑھے لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ان کو پیسہ دیتے ہوئے جی آپ ذرا لکھ دیں، اور میں نے ان کی رعایت کرتے ہوئے دیے 10 لاکھ، اس میں لکھ دیے 9 لاکھ۔ اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ 9 لاکھ لکھے، انہوں نے انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر، یہ خیانت ہے۔ اور یہ 1 لاکھ کا جو ہم نے معاملہ گڑبڑ کیا ہے، یقینی سی بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، اور یعنی بے برکتی کی صورت میں، اور آخرت میں اگر توبہ نہیں کی تو سخت گرفت ہے۔ تو یوں مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عدل کا حکم دیا یہ کاتب کے اوپر واجب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور نہ انکار کرے کتابت کرنے والا لکھنے سے، جیسے کہ سکھایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو چاہیے کہ وہ لکھ دے۔
اب کیا یہ کاتب پر واجب ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ بھئی لکھو تو وہ لکھے، کیونکہ یہاں پہ بھی امر کے صیغے ہیں، اس پر بھی فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، چاہے تو منع کر دے، بولے وہ کسی اور سے لکھوا لے، میں نہیں لکھتا، اس کے لیے صرف مستحب ہے کہ وہ لکھے۔ حالانکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا ولا یأبا کاتب، نہ انکار کرے کاتب، یہ نہی کا صیغہ ہے، اور پھر آگے فلیکتب، تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو ایک دفعہ نہ لکھنے کو منع کیا گیا کہ وہ لکھو، پھر حکم دیا گیا فلیکتب، لکھو، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کے اوپر لکھنا واجب نہیں ہے، چاہے تو لکھے چاہے تو ترک کر دے، مستحب ہے کہ وہ تعاون کر لے، نہیں کرے گا تو کوئی اس کے اوپر فرض واجب نہیں ہے۔ پھر آگے شاہ فرمایا کہ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ وہ شخص لکھوائے جس پر مال کی ادائیگی لازم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ مثلا مال کی ادائیگی لازم ہے، یہ کہتے ہیں چلو میں لکھوا دیتا ہوں، تو کیا ان پہ واجب ہے کہ اگر یہ لکھوائیں گے تو ترک واجب لازم آئے گا؟ نہیں، یہ بھی مستحب ہے کہ جس پر حق ہے وہ لکھوائے، ویسے دوسرا بھی اگر چاہے تو لکھوا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔